نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات، ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين۔ الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أدائهم مقاصد حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بعض الطلب۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، سلسلہ مجالس کی آج ہماری آپ کی بارگاہ میں تیسری نشست ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں آیت ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذات واجب کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور اہل ایمان میں سے وہ مومن ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ کو حالت رکوع میں ادا کرتے ہیں۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توجہ ہے، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ آپ جو فرما رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور اس کے آگے جو معصوم نے فرمایا وہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں بنیاد 5 چیزیں ہیں، لیکن جو سلسلہ، جو اہتمام، جو انتظام اللہ نے ولایت کے لیے اختیار کیا وہ نماز کے لیے نہیں کیا گیا، وہ روزے کے لیے نہیں کیا گیا، وہ حج کے لیے نہیں کیا گیا، وہ زکوٰۃ کے لیے نہیں کیا گیا۔ میرے بہت سارے دوستوں کے چہروں پر میں پریشانی دیکھ رہا ہوں، حیرانی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی
جو اعلان غدیر اللہ نے ولایت کا کروایا، کیا اسی مزاج کا کوئی اعلان نماز کے لیے ہوا؟ میں توجہ چاہتا ہوں. کوئی روزے کے لیے ہوا؟ کوئی حج کے لیے ہوا؟ کوئی زکوٰۃ کے لیے ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، بولے 22 کروڑ سے ابو ہے. 1947 میں جب پاکستان الگ ہوا تھا، اس وقت پاکستان کی کتنی آبادی تھی؟ 5 سے 6 کروڑ. میں توجہ چاہتا ہوں، آپ اسی ریشو کو لے کر 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں، حتیٰ کہ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اور پھر اس وقت اندازہ لگائیں کہ اس خطے کی آبادی کیا تھی. نہایت توجہ چاہتا ہوں. حج وہ عمل ہے جو صاحبان استطاعت کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کیا. میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، اس زمان، اور حاجی معاشرے کا 12 سے 15% ہوتا ہے. یعنی صاحب استطاعت 12 سے 15% ہوتے ہیں، باقی غریب غربا ہوتا ہے. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان غریبوں میں نہیں کروایا. میں توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان عرب کے غریبوں میں نہیں کروایا، بلکہ ان میں کروایا جو صاحب استطاعت تھے. ایک سوال پڑھیے گا بلند آواز سے. نیا توجہ چاہتا ہوں، کن میں کروایا؟ عمراء میں، صاحبان استطاعت میں. یعنی گویا وہاں غدیر پر خطہ عرب کے 12% تھے، 88% نہیں تھے، اور انہی کے لیے ان سے کہا تھا کہ جب تم واپس پلٹو تو ان کو بھی یہ پیغام بتا دو. میں خدا کی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی سیاستدان لاہور کا مینار پاکستان بھر دے اپنے فالوور سے، تو ہر بندہ کہتے ہیں انہوں کوئی نہیں ہرا سکتا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اور اب تو یہی سلسلہ آپ کے ملک میں کافی مہینوں سے جاری ہے کہ عوامی طاقت کو، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے پورا مظاہرہ کیا عوامی طاقت کا. اور بریسٹر صاحب یہ جملہ آپ کے لیے ہے، میں نے نہ سنا ہے نہ کہیں پڑھا ہے. آپ قانون دان ہیں، روز آپ کے یہ معاملات ہیں. آپ نے کبھی کسی باپ کا وصیت نامہ پڑھا جس میں اس نے یہ لکھا ہو کہ 10 بچوں میں سے جس کا میں باپ ہوں؟ بھائی آپ کو توجہ نہیں فرما رہے. کسی باپ کا آپ نے کوئی وصیت نامہ ایسا پڑھا کہ صاحب کہ 10 بیٹوں میں سے جس کا میں باپ ہوں؟ ارے بھائی سب کے باپ ہیں. جس کا کیا مطلب؟ تو 1.25 لاکھ سے نبی کیوں کہہ رہا تھا جس کا میں مولا؟ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. گویا نبی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ حج پڑھ لینے سے بندہ محمد کا فالوور نہیں ہوتا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کروں، زکات دے لینے سے بندہ محمد کا فالوور نہیں ہوتا، خیرات کر لینے سے بندہ میرا فالوور نہیں ہوتا. میں اپنی نبوت اور رسالت کی شرط رکھ رہا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس نے آج کے بعد علی کو مولا نہیں مانا وہ سمجھے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے توجہ چاہتا ہوں. یعنی من کن تو مولا کا جملہ بتا رہا ہے، جس کا میں مولا اس کے نام یہ علی. آپ توجہ نہیں کرنا. فہذا علی مولا، یہ علی مولا. اللہ کے نبی نے غدیر میں یہ علی کہہ کے 2 نمبر علی بنانے کا راستہ ہی بند کر دیا. بھائی سلوات پڑھیے خبر انداز سے.
انتہائی توجہ چاہتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ محرم کے ایام ہے، آپ نے کبھی غور کیا سید الشہداء کے اس جملے پر، یا جدہ ما وجدت اصحابا اوفا من اصحابی، اے نانا محمد جو صحابہ مجھے ملے وہ آپ کو نہیں ملے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جو صحابہ مجھے ملے وہ میرے بابا جی کو نہیں ملے، جو ساتھی مجھے ملے وہ میرے بھائی حسن کو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کتنے تھے؟ وہ لوگ کتنے؟ 72۔ اس سے میں 18 نکال دو، بنو ہاشم کے ہیں نا 18، باقی کتنے میں 50؟ آپ توجہ نہیں فرمائیں، 54، 54۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ میں بھی 54 وہ نہیں تھے جو حسین کہہ رہا تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، 1.25 لاکھ میں 54 وہ نہیں تھے جو حسین چاہ رہا تھا۔ اور خدا کی عزت کی قسم لاہور والوں، اگر غدیر میں 54 بھی حقیقی علی والے ہوتے، آپ توجہ چاہتا ہوں، اگر غدیر میں 54 حقیقی علی والے ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج کائنات کے ہر گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہرا رہا ہوتا۔ چلو آپ پڑھ لو بلند آواز سے۔ اچھا، سوال کرنا آپ کا حق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انصاری صاحب اگر غدیر میں 54 بھی علی والے نہیں تھے تو پھر کتنے تھے؟ میں ایکوریٹ تعداد بتاؤں گا مولانا سجاد صاحب، اور قیامت تک کے لیے چیلنج کا بھی بتاؤں گا، اور کوئی بندہ میری اس کیلکولیشن کو رد کر دے گا میں اسے پر استاد مانوں گا۔ سلام پڑھو بلند آواز سے۔ بھائی ذہنوں میرے کتنے بندے موجود ہیں؟ بولو 1.25 لاکھ۔ اور حسین کہہ رہے ہیں نانا جو 54 میرے پاس ہے وہ آپ کے 1.25 لاکھ میں نہیں تھے۔ بھائی چیلنج کی بات کر رہا ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ میں علی والے کتنے تھے؟ میں 1 سیکنڈ سے پہلے آپ کی مشکل کو آسان کرنے چلا ہوں۔ بس غدیر میں علی والے وہی تھے جو محمد کے جنازے میں تھے۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی۔ غدیر میں علی والے اتنے تھے جتنے محمد کے، اور جتنے محمد کے جنازے میں تھے وہ کم از کم 54 نہیں تھے۔ سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ اب حج سے فارغ ہو چکے، آگے جانے والوں کو بلایا گیا، پیچھے سے آنے والوں کے انتظار کیا گیا، اور سامنے والوں کو رکنے کا حکم دیا گیا۔ اور کس نے حکم دیا؟ اس نے حکم دیا جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے۔ اور اس نے حکم کیسا دیا؟ کہ سلمان جلدی سے ایک اعلان کر دو، حی علی، اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی، حی علی خیر العمل، آؤ عمل کی طرف۔ نہیں توجہ بھائی، کس طرف آؤ؟ خیر عمل کی طرف۔ باقی تو مسلمانوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس اعلان کا اتنا اثر تھا کہ آج تک شیعہ کی مسجد میں اعلان ضرور ہوتا ہے۔ سلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اور صرف یاد رکھیے گا، ایک بدقسمتی ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ غدیر میں نبی نے 2 اعلان کروائے تھے۔ غدیر میں نبی نے ایک تھا حی علی خیر العمل کا، اور دوسرا، اچھا نہیں، یہ غدیر پہ لوگ کتنا ٹائم رہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ غدیر پہ حجاج کرام، حاجی صاحبان کتنا ٹائم رہے؟ شاباش، 3 دن مسلسل۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے
کہ ولایت کا تو اعلان ہو چکا، پھر 3 دن ان کو بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، آخری جاگنے کی کوشش کیجیے گا. بھائی اعلان تو ہو چکا، مبارک بھی ہو چکی، اور 1.25 لاکھ کے لیے حکم یہ تھا کہ یہ مبارک دے کے جائے نہیں، اس کی مبارک کا انتظار کرے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ مبارک دے کے یہاں سے ادھر ادھر نہ ہو، تیسرے کی مبارک کا انتظار کرے، تاکہ 1.25 لاکھ مبارک دینے والے بھی ہوں اور 1.25 لاکھ گواہ بھی ہوں. سب آپ پڑھو بلند آواز سے. میں خدا کے لیے جاگنے کی 3 دن ان کو روکا، اور اسی دن 18 کے دن کو جب ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، مبارک بادی کا سلسلہ پورا ہو چکا، تو نماز آیت اللہ محمد سراجی آل اللہ مقامہ نے الفقہ کی 25 جلد میں پوری وضاحت و صراح سے پوری جلد لکھی ہے. اب اگر آج کا شیعہ مولوی یہ چکر میں پڑ جائے کہ علی ولی اللہ جزء اذان ہے یا نہیں ہے، جزء کلمہ ہے یا نہیں ہے، جزء اقامت ہے یا نہیں ہے، جزء واجب ہے یا مستحب ہے، تو میں اسے سوال کرتا ہوں، اگر یہ مستحب کام تھا تو اتنا بڑا انتظام کیوں کیا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ امر مستحب تھا تو ایسا انتظام کیوں کیا؟ مغرب کی اذان سلمان نے دی. توجہ چاہتا ہوں، مغرب کی اذان بولو سلمان نے دی، اور اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سلمان نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین. آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اعلان تو ہو گیا، اعلان تو ہو گیا، بہت سے لوگ ہانپتے ہوئے، سانس چڑھا ہوا، بات کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، سیدھے خیمہ گاہ رسالت میں آ کے کہے یا رسول اللہ آپ نے سنا سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ نبی نے مسکرا کے کہا ابھی تو اعلان کیا، ابھی بھول گئے ہو؟ صلوات پڑھو بلند آواز سے. جو جملہ استاد العلماء لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ جملہ کہا حقیقت الامر الذی سمیتم من سلمان، اسلام کی حقیقت یہی ہے جو تم نے سلمان کے منہ سے سن لی ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. توجہ میرے عزیز، اللہ اکبر. اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں؟ بھائی میں غدیر پڑھ رہا ہوں، میں غدیر پڑھ رہا ہوں، آپ تو سارے مومن بیٹھے ہیں، اور غدیر پہ تو میں نے منافقوں کو بھی خوش ہوتے دیکھا ہے. سلام پڑھو. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. نبی نے کیا خیال ہے آپ کا کہ بس بندے کھڑے کیے اور بلا لیا علی کو اعلان کر دیا؟ نہیں، پہلے سب سے 4 سوال پوچھے. جو کس سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. اتریدون ان اریکم الاسلام، اور میرے صحابہ چاہتے ہو کہ آج مجسم اسلام دکھاؤ؟ میں توجہ چاہتا ہوں. قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا سرکار جلدی کرو. مصطفیٰ نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں، تم ضرور لو. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ نبی نے دوسرا سوال کیا، اتریدون ان اریکم الایمان. پہلے کہا اسلام، اب کیا کہا؟ ایمان دکھاؤ، وجود ایمان دکھاؤ، پیکر ایمان دکھاؤ. قالوا بلا یا رسول اللہ، سرکار جلدی فرمائیے. میں کوئی جلدی نہیں، پھر سوچ لو. یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ نبی نے پھر سوال کر دیا، اتریدون ان اریکم الدین، چاہتے ہو کہ میں تمہیں دین دکھاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سرکار جلدی کرو. فرمایا کوئی جلدی نہیں، پھر سوچ لو. ابھی سوچ رہے تھے کہ نبی نے چوتھا سوال کر دیا، اتریدون ان اریکم الحق. چاہتے ہو میں تمہیں حق؟ یعنی نبی ایک لمحے میں اسلام دکھا رہا ہے، ایمان دکھا رہا ہے، دین دکھا رہا ہے، حق دکھا رہا ہے. آپ پڑھیے گا قرآن، آدم سے لے کر قیامت تک ہر نبی نے دعا مانگی، اللہم اتبع الحق، پروردگار مجھے حق کی اتباع میں موت دینا.
کسی نے سجدے یہ دعا مانگی اللہم امتنی علی الحق، پروردگار مجھے حق پہ موت دینا، یعنی نبیوں کی خواہش ہے حق پہ موت آئے، حق کی معرفت ہو۔ اور کیا شان ہے علی کی، جس کے لیے مصطفیٰ کہہ رہے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جملہ سے آگے مولانا نبی نے یہ نہیں کہا پروردگار علی کو ادھر بھیج جنہیں حق جائے، نہ اللہم ادر الحق اے سما دار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے۔ بھائی سلامت رہو، حق کو ادھر پھیر جدھر علی چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اتنا بھروسہ حق پہ نہیں جتنا علی پہ ہے۔ سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرو۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، القرآن بولو القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور علی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی علماء سے، خطباء سے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں مولا کے اس مختلف کا۔ حدیث رسالت ہے کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن کی تلاوت بہت کریں گے۔ بھائی آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آخر زمانے میں لوگ قرآن کی تلاوت صبح شام کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ بھائی جملہ کہنا چاہتا ہے، ساری بلا کے جاؤ۔ لوگ صبح شام صبح مساء لیل و نہار قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن حلق کے نیچے سے، حلق سے نیچے، حلق کے نیچے سے۔ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، تجھے حاجی صاحب سے، قاری صاحب سے غصہ کیا ہے؟ بھائی خدا کے لیے جاگنا، تجھے قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے ناراضگی کیا ہے؟ جو مسکین تجھے دن رات پڑھتا ہے، تو اس کے حلق کے نیچے سے اترتا کیوں نہیں؟ تو قرآن کا یہی جواب آتا ہے، انصاری مجھے نبی نے پابند کیا ہے، جہاں علی ہوتا ہے میں وہیں جاتا ہوں۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی، جہاں علی ہو میں وہاں جاتا ہوں۔ اور کوئی پڑھتا پڑھتا مر جائے، جب قاری قرآن مجھے پڑھتا ہے، میں اس کے حلق میں رک کر جھانک کر دل میں دیکھتا ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، حافظ کے دل میں جھانکتا ہوں، دل میں علی ہو تو ادھر جاتا ہوں، اور دل میں علی نہ ہو تو حلق میں ہڈی کی طرح اٹک جاتا ہوں۔ سلام پڑھو بلند آواز سے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاؤں گا۔ میں یہاں پر جب سب نے کہا سرکار جلدی کرو، تو نبی نے کہا اے نا علی، علی میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی کتاب السیف الجلی سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو نبی نے علی کو بلایا، نبی نے علی کو، اور اپنا گلابی امامہ جو صحاب نامی تھا اسے اٹھایا۔ ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ خدا کے لیے توجہ، کیا کیا؟ اپنا صحاب نامی امامہ اٹھایا اور علی مولا کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ پہلا پلڑا دائیں طرف سامنے چھوڑ دیا، آپ سو رہے ہیں، پہلا پلڑا دہنے طرف سامنے چھوڑ دیا، آخری پلڑا دہنے طرف پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی نے علی کو اپنا امامہ پہنا کے دونوں ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھ کے کہا یا علی ذرا پیچھے مڑیے۔ بھائی خدا کے لیے جانا، یا علی ذرا پیچھے مڑیے، حکم رسالت تھا، علی پیچھے مڑے۔ نبی نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی۔ جب باپ بیٹے کو دلہا بناتا ہے تو باپ دلہا بننے کے بعد بیٹے کو غور سے دیکھتا ہے۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، نبی نے علی کو کہا یا علی ذرا پیچھے مڑیے، علی پیچھے مڑے۔ نبی نے دیکھا، مسکرا کے کہا علی ذرا سامنے آئیے۔ بھائی خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں، علی سامنے آئے۔
میں طاہر القادری صاحب کی کتاب سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کہہ کے نبی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا یا علی تیری قسم، جو فرشتے احد و حنین میں میری مدد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ابے خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر، میں خدا کے لیے جاننے کی، یا علی احد و حنین میں، احد و حنین میں جو فرشتے میری امداد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. میں کہتا ہوں اگر فرشتے علی کی شبیہ بن جائیں تو محمد کی مدد کر سکتے ہیں، حسین کی شبیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ سلوات پڑھیں بلند آواز سے. یہ توجہ چاہتے ہیں، میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش. اور اس کے بعد نبی نے جملہ کا، طاہر القادری کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نبیوں کے نبی نے جب یہ امامہ مکمل کر لیا تو کہا یا علی یہ تیرا امامہ، تیرا تاج ہے. بھائی غور کیجئے گا، یہ تیرا امامہ، تیرا، سوال کیجئے گا جب امامہ کہہ دیا تو پھر تاج کیوں؟ مولوی کے مزاج کو جانتا ہے نبی کہ اگر میں نے امامے پہ بات روک دی تو کل کو کہے گا یہ روحانی ولایت علی کے پاس تھی. نبی نے تاج کہہ کے اعلان کر دیا کہ یاری صرف ولایت تیرے پاس نہیں، حکومت بھی تیرے ہی پاس ہے. سنا پڑھو بلند آواز سے. تاج دلیل ہے حکومت کی. ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے. میں خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں دوستوں. اب نبی نے کیا اعلان کیا تھا؟ بولو بولو. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا اللہم والے من والا ہو. اے پروردگار تو اس سے محبت کرنا جو اس سے کرے. میں توجہ چاہتا ہوں، تو اس سے محبت کرنا. وعاد من آدا ہو، تو اس سے عداوت رکھنا جو اس سے رکھے. نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو مجھ سے رکھے؟ نہیں توجہ، جو مجھ سے رکھے یہ کیوں نہیں کہا؟ نبی جانتا تھا کہ مجھ والی بات یہ جلدی پکڑیں گے. میں علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دوں گا، علی کی محبت کو خدا کی محبت قرار دوں گا، علی کی نفرت کو خدا کی نفرت قرار دوں گا. توجہ چاہتے ہو دوست؟ وانصر من نصرہ، اے پروردگار تو اس کی نصرت کرنا جو اس کی کرے. اگر مدد کرنا بدعت ہے تو نبی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ بخذل من خذلہ، آپ جو اسے، اس کا معنی لفظ کا میں آسان نہیں کر پا رہا، جو اسے شرمندہ کرنا چاہے تو اسے قیامت تک شرمندہ رکھنا. سلوات پڑھو بلند آواز سے. اس کے بعد نے کیا کہا؟ من کن تو، بولو من کن تو. نبی کے بعد اختلاف مولا پہ ہوا یا خلافت پہ؟ ہے کہ گال کرو نا جی، خلافت پہ ہوا ہے، پکی بات ہے. شاباش، بہت اچھا. مولا پہ اختلاف نہیں ہوا، خلافت پہ ہوا ہے. تو نبی اعلان ہی کر دیتے جس کا میں نبی علی اس کا خلیفہ. بھئی جھگڑا ختم ہو جاتا نا، یہ اختلاف اور فساد ختم ہو جاتا. لیکن وہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں. توجہ چاہتا ہوں، کھولو سورہ محمد، سورہ محمد قرآن کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 پڑھو. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. حبیب امت سے کہہ دے میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. خدا کی جاننے کی کوشش کرنا. دیواروں پر کسی کو کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے خدا قرآن میں لکھ دے.
میں خدا کے لیے جانے کی کوشش لاہور والوں انصاری کا یہ جملہ آپ نے اذہان مبارک پر اور دل کی تختی پر لکھ لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کوئی دیواروں پہ کافر کافر شیعہ کافر نہیں لکھے گا. قیامت تک کوئی کافر کافر شیعہ کافر نہیں لکھے گا. قرآن کہہ رہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا. حبیب امت سے کہہ دے امت سے کہہ دے امت سے کہہ دے میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں وان الکافرین لا مولا لہم. اور امت کو بتا دے کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہی نہ ہو. بھائی توجہ بھائی توجہ. کافر کون ہوتا ہے بولو. کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. آج کے بعد جب لکھا دیکھو دیوار پر تو جھگڑنا نہیں غصہ نہیں کرنا بس ایک حرف مٹا کے لکھنا ہے کافر کافر. شیعہ مٹا کے لکھو جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر. نیچے لکھ دو القرآن. بھائی توجہ چاہتا ہوں نیچے کیا لکھ دو کیا لکھ دو بھائی توجہ. جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر. اور نبی نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے 72 جہنم میں ایک 72 جہنم میں ایک. میرے صاحب کیا 72 جو جہنم میں جا رہے ہیں سارے بے نماز ہیں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ ان میں سے کوئی حج نہیں پڑھتا نماز کوئی نہیں پڑھتا. نبی کہنا چاہ رہا ہے کہ 72 کے حاجی بھی جہنمی نمازی بھی جہنمی زکاتی بھی جہنمی ہر 6 مہینے 3 مہینے بعد عمرہ کرنے والے بھی جہنمی اور ایک جنت میں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا فیصلہ اعمال پہ نہیں فرقے پہ ہوگا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر اعمال. اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ ہماری اعمال کی چھٹی ہو گئی. چلو آپ پڑھو بلند آواز سے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا اگر 72 فرقوں کو آپ از نظر انصاف مطالعہ کرو تو نماز بھی وہاں موجود ہے حج بھی موجود ہے زکات بھی موجود ہے جہاد بھی موجود ہے عمرہ بھی موجود ہے خیرات بھی موجود ہے. ہر شے ہے. نہیں ہے تو اس مکتب میں مولا نہیں ہے. نہیں ہے تو 72 فرقوں میں 72 میں مولا. اس کا مطلب یہ کہ جنت کا فیصلہ مولا کرے گا. اس لیے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. چونکہ مولا نے فیصلہ کرنا ہے اس لیے قیامت کے دن امام کے ساتھ ہی بلایا ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیو الہ آباد ساتھ رہو. بھائی توجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافر وہ ہے بولو جس کا کوئی مولا نہ ہو. نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک مولا نہیں بناؤ گے. ایک جملہ کہہ دو گے بلا. دیکھو بچوں کو عقل مند بنانا ہوشیار نہ بنانا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بچوں کو عقل مند بنانا ہوشیار نہ. ہوشیاریوں کی الگ زمین ہے ہوشیاروں کا مرکز الگ ہے. جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو حاجی صاحب نے سوال کیا یہ اعلان آپ نے خود کیا ہے؟ میں خدا کے لیے جاگنا یہ اعلان آپ نے خود کیا ہے یہ اس کی مرضی ہے. میرے نبی نے کہا کیا بک رہا ہے میں پہلے خود سے کبھی بولا ہوں؟ میں خدا کے لیے جاؤں میں پہلے خود سے کبھی نہیں. پھر ہوشیاری دکھا رہا ہے. اگر اس کا حکم ہے تو اسے کہہ عذاب دے. آپ جملہ نہیں قدر کر رہے. اگر اس کا حکم ہے تو اسے کہے. چالاکی ہوشیاری یہ تھی کہ قرآن وعدہ کر چکا ہے جب تک امت میں ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. جو خدا کے سامنے ہوشیاری کرتا ہے خدا اس کا جواب بھی پورے دیتا ہے. خدا کے لیے جاگ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع. سوالی نے سوال کیا نقد عذاب کا. سوالی نے سوال کیا فوری عذاب کا. للکافرین لیس لہ دافع. قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے بتاؤ جو یہ کہہ رہا تھا اعلان تو نے کیا ہے یا اس کی مرضی؟ کیا وہ کافر تھا؟ بولو. حاجی ہے
نمازی ہے، صحابی ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی کتنا حاجی نمازی کیوں نہ ہو، ولایت علی میں اگر شک کرے تو ہمارے قانون میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انتہائی توجہ، انتہائی توجہ۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوالی نے سوال کیا فوری عذاب کا، للکافرین لیس لہ دافع۔ اے حبیب، ہم نے امت سے وعدہ کیا ہے، کافر سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا۔ تو مجھے بتاؤ انصاف سے، جس کو حج پڑھنے کے بعد قرآن کافر کہہ رہا ہے، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا؟ کیا محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ کیا نماز نہیں پڑھتا؟ کیا حج نہیں کرتا؟ زکوٰۃ نہیں دیتا؟ یہاں پر میں اپنے استاد علامہ حسین بخش جانا اللہ مقاموں کا جملہ کہنا چاہتا ہوگا، وہ فرماتے تھے علی سے اتنی نفرت تھی تو حدیث سے پہلے ماری جاتے۔ بھائی توجہ نہیں ہے بھائی، جسے علی سے مخالفت ہے اور جسے علی کی ولایت پسند نہیں ہے، وہ کم از کم حدیث سے پہلے خودکشی کر لیتا۔ صلوات پڑھو بندہ سے۔ میں غور کیجئے گا دوستان، خدا کے لیے جاگنا۔ اب نبی نے کیا کیا؟ اعلان، بولو اعلان۔ کس کا؟ علی کی۔ کس کی؟ علی کی ولایت کا۔ اور جب اعلان ہو گیا بے خدا کے لیے جاگنا، تو اب 9 بندے مجمع سے الگ ہو گئے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ کتنے؟ 9۔ گئے کہاں؟ گئے کہیں نہیں، مجمع سے الگ ہو کر بلکہ جیسا پیچھے بیٹھ گئے۔ خدا کے لیے جانا، بالکل پیچھے بیٹھ گئے، اور پیچھے بیٹھ کر زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگے۔ بھائی خدا کے لیے جانا، علم نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ انسان زمین پر انگلی سے لکیریں کب اور کیوں کھینچتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو، پورا ہوتا نظر نہ آئے اور بس بھی نہ چلتا ہو، اس وقت انسان انتہائی مایوسی اور بے بسی کے عالم میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچتا ہے۔ 9 بندوں کا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنا تھا کہ جبریل آیت لے کے آگے الیوم کیا نا قبلہ آپ مدرس ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، آیت الیوم اکملتو سے شروع ہو ہی نہیں رہی۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ حبیب وہ دیکھ، وہ دیکھ، یا خدا کے لیے جاگو، حبیب وہ دیکھ، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور خدا کے لیے جاگو لاہور والو، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ارے بھائی قدیر میں کافر کہاں تھے؟ حاجی تھے سارے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کوئی کتنا حاجی ہو، کتنا نمازی ہو، کتنا زکاتی ہو، اور علی کی ولایت سن کے پریشان ہو جائے، ہمارے قانون میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرا دست بستہ علماء کرام سے سوال ہے کہ بندہ مسلمان ہوتے ہوئے کیا مستحب عمل کے لیے کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، فکر کی بات ہے، بات سمجھنے کی ہے، اور اگلی آیت خود بتا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کافر، آج لفظ آج بتا رہا ہے کہ بات ایک دن کی ہے اور خاص دن کی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم
بخشونے. اور حبیب تمہیں ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہیں ان کافروں سے الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج ہم نے آپ کا دین، ان کا نہیں آپ کا دین. بات تو سمجھنے کی ہے مولانا، آپ کا دین ان کا نہیں، چونکہ ولایت کا اعلان آپ نے کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کیا ہے اور کب تک اس پہ قائم رہتے ہیں. بھائی الیوم اکملت لکم دینکم، جس مسلمان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا دین مکمل کب ہوا تھا. میں خدا کے لیے جاؤ نا، ایک صلوات پڑھ لو اللہ سے. بھائی توجہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے نعمتیں ساری کی ساری تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. نانا جملہ میرا ضائع ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوگا. آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. جب تک اسلام میں ولایت نہ ہو، نہ میرا ساتھ چلو گے تو جملہ دینا چاہتا ہوں، جب تک اسلام میں ولایت نہ ہو تب تک اللہ جب اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے راضی کیسے ہو جائے گا؟ چلا پڑھو بلند آواز سے. آج میں اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی ولایت جب تک. میرا سوال ہے، انتہائی عاجزانہ سوال ہے، اس اعلان حدیث سے پہلے لا الہ الا اللہ تھا نہیں؟ نہیں بولو خدا کے لیے. اسلام مکمل تھا؟ نہیں. محمد رسول اللہ تھا، اسلام نہ مکمل تھا. نماز پڑھ پڑھ کے گھٹنے سارے گھس گئے، اسلام نہ مکمل تھا. حج کر کے ابھی واپس پڑھتے ہیں، اسلام نہ مکمل ہے. زکاتیں اتنی دی کہ گھر خالی ہو گئے. میں کچھ کہہ گیا ہوں. زکات اتنی دی کہ گھر خالی ہو گئے، لیکن اسلام نامکمل ہے. اسلام نامکمل ہے، اسلام نامکمل ہے. عقل کا علاج کر. اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کہتے یہ نماز روزہ حج زکات فلاں 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 فلاں، یہ اسلام کے، شاباش میرے بیٹے، یہ اسلام کے اراکین ہے، یہ اسلام کے اجزاء ہے. توجہ، یہ اسلام کے اجزاء ہے. اب جو اسلام علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس کے اجزاء علی کے بغیر مکمل کیسے؟ صلوات پڑھو بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھنا، بات پلے باندھ لو کہ جب تک علی کے معاملے میں یہ تکیہ تیری صاف نہیں ہوگی، یہ دل کی تختی، تب تک نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ حج کا فائدہ، نہ زکات کا فائدہ. چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانا ہے کہ دین کی بنیادیں ہیں 5: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. اور آگے معصوم فرماتے ہیں کہ ولایت وہ امر ہے جس کے بغیر کوئی شے بھی قبول نہیں ہے. ولایت وہ امر ہے جس کے بنا کوئی شے قبول بھی، یعنی ولایت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو حج قبول نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو زکات قبول نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی قبولیت کے بغیر واجبات قبول نہیں، اب اس کے لیے سوال ہو رہا ہے کہ یہ جزو ذات ہے یا نہیں ہے، یہ جزو کلمہ ہے یا نہیں ہے، یہ فلاں کا جزو. صلوات پڑھو بلند آواز سے. سارے اللہ یا رسول. توجہ ہے؟ ہاں میرے
میرے دوستان گرامی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے، نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی یہ تیرا امامہ ہے، یہ تیرا. اور اگلا جملہ طاہر القادری نے جو لکھا کہ بڑا لطیف جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا یا علی یہ تیرا امامہ کفر اور نفاق میں فرق پیدا کرتا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہو. یہ تیرا امامہ کفر اور نفاق میں فرق اور پہچان ہے. تو آج کے بعد امامہ سیاہ اور سفید نہ دیکھنا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آج کے بعد امامہ سیاہ اور سفید نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ نمائندگی کس کی کر رہا ہے. سلا پہلا بلند آواز سے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. صلوات پڑھو. یا یاد رکھیے گا اگر یہ امامہ ولایت کی نمائندگی کرتا ہے تو ایمان کا نمائندہ. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اگر یہ امامہ ولایت کی نمائندگی کرتا ہے تو ایمان کا نمائندہ ہے. اگر ولایت کی مخالفت کرتا ہے تو پھر شیطان کا نمائندہ ہو سکتا ہے، ایمان کا نہیں ہو سکتا. سنا پڑھو بلند آواز سے. علی حق کے امام ہے. اچھا علی حق کے امام ہے. پاک محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے سلطان ہے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے نہ لگے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا یہ دل بولا جگر بولا. علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا. علی مولا علی مولا ابے بارواں مکے رولا. علی مولا علی دم مولا دم علی دم دم علی پل پل علی ہر علی گھڑی علی. ہر گلی نعرہ یا علی. میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، ہم خود اس لباس کی حرمت کو پامال کریں تو پھر شکوہ کسی سے کیوں؟ بھئی ہمیں ذمہ داری یہ بنتی ہے. یہ آل محمد کی نشانی ہے. عجیب بات ہے، سر پہ آل محمد کی نشانی ہو اور وکالت بندہ بنو امیہ کی کر رہا. یہ کہے کا علم ہے؟ یہ کس بات کا دین ہے؟ بندہ سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہو اور مخالفت عزدائے حسین کی کر رہا ہو. یاد رکھیے گا انہی لوگوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد اور ختم کر رہا ہوں. مثل ہؤلاء العلماء الناصبون. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہمارا لباس پہن کے ہمارا پیغام نہ دے وہ ناصبی ہے. بے توجہ، وہ کون ہے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. لا کرامت لہم. امام تمہیں حکم دے رہا ہے بحیثیت حجت ایسے بندوں کی عزت نہ کرو. ایسے بندے کی عزت ولا تقبلوا منہم انا شیئا. وہ ہمارے نام سے حدیث بھی بیان کرے وہ بھی قبول نہ کرو. توجہ. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں مثلہم کمثل جیش یزید. ایسے ملاؤں کی مثال فوج یزید جیسی ہے. بل ہم اضر منہم. آگے فرمایا نہ، یہ بھی چھوٹا جملہ ہے، یہ یزیدیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ ہم سلبوا ارواحنا
وَهُمْ يَسْلَبُونَ دُيُونَ شِيعَتِنَا، یزیدیوں نے ہمارے سر کاٹے تھے، یہ ہمارے شیعوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے شیعوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری عیب پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے ہماری خامیاں پیش کرتے ہیں۔ جو بندہ آدم علیہ السلام کی بہانے سے عصمت کا انکار کر رہا ہے، وہ کہیں اور پہنچنا چاہتا ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے؟ وہ بنیاد حضرت آدم کو بنا رہا ہے، لیکن جائے گا حقیقی آدم تک۔ اس لیے مکتب اہل بیت کی ذمہ داری یہ ہے، مجھے علماء کرام سے شکوہ ہے کہ اگر ایک ذاکر غلطی کرے تو اس کے خلاف فتویٰ یہ کافر ہو گیا، اور ملا کرے تو خاموشی۔ پھر عدالت کہاں گئی؟ لوگوں کی نمازیں کہاں گئی؟ چونکہ امامت کے لیے عدل شرط ہے، جو امامے والے کی کوتاہی کو چھپا رہا ہے اور ننگے سار والی کوتاہی لوگوں کی اچھال رہا ہے، تو کہ وہ عدل ہے؟ بولو، کیا وہ مکتب اہل بیت کا نمائندہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لباس میں وہ بھی اپنے مقاصد رکھتا ہے۔ اگر علی کی ولایت اور عظمت کو لوگوں نے سمجھا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ دکھایا جاتا۔ ختم ہو گئی میری مجلس۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ وہ بیبیاں جو دائیوں کے سہارے سے اپنے نانا کی زری تک جاتی تھی، وہ شام تک کیوں گئی؟ کس لیے گئی؟ کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کاروان اہل بیت کوفہ پہنچا، دروازے پہ رک گیا۔ روک دو، ابھی بازار نہیں سجے۔ دعا مانگا کرو کہ خدا را اللہ کرے کوئی شہزادی اجڑ کے اس شہر میں نہ آئے جہاں کی وہ شہزادی رہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آل محمد کا قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، سرحائے شہداء آگے، حریم اہل بیت پیچھے پیچھے، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا۔ سید الشہداء کے جو قرآن پڑھنے کی علت علماء نے لکھی ہے، وہ فقط یہی تھی کہ لوگ حسین کو دیکھیں، زینب کا پردہ بن جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس نہیں جانے گا ایک جملہ مسائل کا، چونکہ محل مجلس گریا ہوتا ہے، مجلس کا مقصد ماتم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جہاں مجلس کا اعلان ہو، 3 بیبیاں صبح کی نماز اسی جگہ پہ پڑھتی ہیں۔ میں خدا کے لیے توجہ کرنا، ایک بقیہ سے آتی ہے تو شام سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خدا کے لیے عزت کی قسم، آتی ہیں صبح سے پہلے۔ مجلس کا اعلان ہے 7 بجے کا، لا قرآن میرے سر پہ رکھ، چپ چاپ عزا خانے کے کونے میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی ہے۔ جب اعلان شدہ وقت ہو جاتا ہے اور کوئی عزادار عزا خانے میں نہیں آتا، اس وقت حسین کی ماں رو کے کہتی ہے، کب آئے گا پرسادار؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کی ماں رو رو کے کہتی ہے، کب آئے گا پرسادار؟ میں تیرے انتظار میں تھک گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران گرامی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس ہوتی رہتی ہے، یہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ مجلس ختم ہو جائے گی، تم سب چلے جاؤ گے۔ جب عزا خانے کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، پھر ساری رات یہ ماں، بیٹی، پوتی اس عزا خانہ میں پھرتی ہے۔
یا خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرو. تینوں بیویاں اس عزا خانہ میں پھرتی ہے. آگے آگے محمد کی بیٹی، پیچھے پیچھے ملکہ شام، انگلی کے ساتھ 4 سالہ سکینہ. ایک ایک مقام پہ رک کر حسین کی ماں پوچھتی ہے، زینب جی اماں تو نے فلاں جوان کو یہاں ہوتے شرم نہ کرو بات کیا تھا. ہاں اماں میں نے دیکھا تھا. تو نے فلاں ضعیف کو وہاں چیختے دیکھا تھا. ہاں اماں میں نے دیکھا تھا. تو نے فلاں پردہ کو وہاں دیکھا تھا. ہاں اماں میں نے دیکھا تھا. ماں کہتی جا رہی ہے، بیٹی سنتی جا رہی ہے. اچانک بیٹی ماں سے سوال کرتی ہے، اماں ان رونے والوں کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اماں ان رونے والوں پر کسی نے کھولتا ہوا پانی کیوں نہیں پھینکا؟ اماں ان رونے والوں کو کسی نے تازیانے کیوں نہیں مارے؟ ماں بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالتی ہے اور منہ چوم کے کہتی، زینب یہ کوئی گناہ کر رہے تھے؟ زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو تیرے غریب بھائی کو رو رہے تھے. اور سادات مومنین مجھے معاف کرنا. ماں کا جملہ سن کر شام کی ملکہ اپنے سر سے چادر کو ہٹاتی ہے اور رو کر پوچھتی ہے، اماں اگر حسین کا رونا جرم نہیں ہے تو میرا سر کیوں زخم ہے؟ اللہ اکبر. اماں اگر حسین کا رونا جرم نہیں ہے، اماں میری پشت کیوں زخمی ہے؟ اماں میں تو بھائی کو روتی تھی، کوئی مجھے پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ. بس عزیزان گرامی، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں جو ہی پہنچا، تماشائیوں کا ہجوم تھا. نقال نقلیں کر رہے تھے، باجے بجانے والے باجے بجا رہے تھے. اور اچانک ابن زیاد نے کہا، کاش آج کوئی علی والا ہوتا. یار خدا کے لیے میں ختم کر رہا ہوں، کاش آج کوئی علی والا ہوتا، وہ اپنے والا کی بربادی دیکھتا اور میری شاہی دیکھتا. کسی سپاہی نے کہا، مختار سے بڑا بھی کوئی علی والا ہے؟ شرم نہ کرو آدمیوں. اے زیاد تیرے دربار میں، تیری جیل خانہ میں، زندان میں مختار موجود ہے. حکم دیا گیا جلدی سے مختار کو لایا گیا، دربار میں لایا گیا. اور دربار میں لایا گیا، توجہ چاہتا ہوں دوستوں گرامی. ابن زیاد نے کہا، مختار آج میں بڑا خوش ہوں. شرم نہیں کرنا آدمی. مختار آج میں بڑا خوش ہوں اور آج تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. مختار نے ایک مرتبہ خیر بھری آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر کہا، کچھ نہیں چاہتا، ہاتھوں میں کڑیاں ایسے رہنے دے، گلے میں داغ ایسے رہنے دے. میں نے اڑتی خبر سنی ہے کہ میرا مولا حسین کربلا میں آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرا مولا حسین کربلا میں آئے ہوئے. ابن زیاد سپاہیوں کے ساتھ مجھے کربلا تک جانے دے تاکہ میں مولا کے قدموں کو چوم سکوں. یہ کمینہ کہتے ہیں، اے مختار تو کربلا کیوں جاتا ہے؟ اگر حسین یہی مل جائے، بھائی تھکنا نہیں عزیزان، اگر حسین یہی مل جائے. بس یہی کا کہنا تھا کہ مختار نے ایک مرتبہ طائرانہ نگاہ سے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار کو دیکھ کے کہا، حیا کر، حسین ہوتا تو ساتھ عباس کھڑا ہوتا. ماتمی شرم نہیں کرنا. حسین دربار میں ہوتا تو اکبر و سجاد کھڑے ہوتے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اس حرامی نے چڑی سے رومال کو ہٹایا، سامنے حسین کا کٹا ہوا. اجرکم اللہ. سامنے حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا، بس سر کا نظر آنا تھا. مختار نے تلوار کھینچی سپاہی سے اور لڑنے کے لیے ارادہ کیا. کسی نے آ کے مختار کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اے چچا تلوار نہ چلانا، اس دربار میں علی کی بیٹی موجود، اس دربار میں زہرا جائیہ موجود. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ جَامِعَ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ. پروردگار عبادت کو قبول فرما، بانی مجالس کی صف اعضاء کی قبولیت فرما، ان کے بزرگان مرحومین کے درجات بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار عزت اہل بیت کے صدقہ اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما. اس کے بانیان، خدمت گزاران جو مرحوم ہو گئے ان کے درجات بلند فرما.
جو موجود ہیں ان کو سلامت بغرامت فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ مکتب اہل بیت کو عزت و وقار عطا فرما. شیعان حیدر کرار پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے میرے مالوان فرما. ہمارے قلوب کو ولایت آل محمد علیہ السلام سے منور فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے جتنے بھائی بزرگ عزیز بچے سادات مومنین جن کی دعائیں مجھ حقیر کے ذمہ ہیں قبول فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ تجھے حسین کی بہنوں کے لٹنے کا واسطہ میرے مولا ہمارا قریب سا بوسہ قبول فرما. تجھے علی کی بیٹیوں کا درباروں بازاروں میں جانے کا واسطہ میرے مولا ہماری پردے میں بیٹھی بہنیں مائیں بیٹیاں میرے اللہ ان کی عزتوں کی ان کے ناموز کی ان کے پردوں کی حفاظت فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا ہم گناہگار و خطا کار ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اپنا لطف و کرم فرما. پروردگار جو مومنین مومنات حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں پوری فرما. حج و زیارات سے مشرف فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما تاجیل فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. ماشاء اللہ.